اللہ نے اپنے محبوب کی یہ دعا قبول نہیں فرمائی، اللہ نے اپنے نبی کی یہ دعا رد کی ہو، ایک دلیل پیش کر۔ کوئی دلیل نہیں تیرے پاس؟ وہ تو وہ ہے اپنے محبوب کے اشاروں پہ قبلے بدل دیتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ماننا پڑے گا تجھے، وہ روایت ہے۔ چل مجھے ایک بات کا جواب دے، ہر مسجد کے اندر پہلی صف میں جو دائیں طرف نمازی نماز پڑھتے ہیں ان کی شان الگ ہے، ان کو اجر زیادہ ہے، پر مسجد نبوی شریف کے اندر جو بائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں ان کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ جواب دے اس بات کا کہ وجہ کیا ہے؟ ساری مساجد کے اندر محراب سے صف کے اندر دائیں طرف والوں کو اجر زیادہ ملتا ہے، پر میرے آقا کی مسجد میں جو بائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں ان کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ اس کا جواب دے، وجہ بتا۔ ایک ہی وجہ سامنے آئے گی کہ وہ رسول اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ بخاری ہے، بخاری کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ محدثین نے اس پر بحث کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ مجازی ہے یا حقیقی ہے کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، واقعی جنت کے باغوں میں سے یہ باغ ہے، یہ جگہ یہ تو زمین کے اوپر ہے، تو جنت کے اوپر ہے، عندہا جنت المأویٰ، وہاں پر ہے اوپر، واقعی یہ حقیقی معنی میں ہے۔ تو محدثین نے فرمایا ہاں یہ مجاز نہیں، حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس جگہ کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دعا بھی بخاری شریف میں امام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ شریف کے لیے مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ۔ ترجمہ سننا انہاں دا پڑھ کے حدیث کچومبر پہ کر دیے، جیڑے مکے ہو کے آ جاندے نے مدینے نہیں جاندے، یا کوئی مدینے جاوے زیادہ متشدد قسم کے اندر مدینہ کی لین گئے سا، حج تے مکے شریف وچ ہی پورا ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ وہ مدینے ہو کے آیا، حج کر کے مدینے ہو کے آیا، تے میں خود اپنی گل پہ کرتا ہوں، میں پوچھا اچھا نظارے ویکھے نہیں سرکار دے روضے پاک دے گنبد؟ انہیں آخیا مینوں اوتھے میں مطلب موقع نہیں ملیا گنبد ویکھن دا۔ میں آخیا جاؤ بدبختا، تینوں موقع ملنا کتنے سے؟ شمولیت کر کے تمہارے بڑے، ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے، حضور کے دور میں لشکر میں شامل ہو کے عہد کی طرف جنگ کی طرف جا کے راستے سے واپس آ جاتے ہیں۔ بڑوں کا یہ حال تھا، تمہیں روزہ کیسے نظر آئے گا؟ نہیں سمجھ آئی گل دی؟ آئیے تو پھر ایک نعرہ لواؤ۔ اللہم حبب الینا المدینہ، رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ، اللہ تعالی جن کی زبان مبارک سے اپنی توحید کا اعلان کرواتا ہے، وہ زبان دعا کر رہی ہے۔ میں نے ایک موقع پر پیچھے بیان کیا تھا کہ پورے قرآن کریم کے اندر 332 بار لفظ کل آیا ہے۔ کل محبوب یہ اعلان بھی تجھ سے، یہ اعلان بھی تجھ سے، تیری زبان سے، یہ اعلان بھی تیری زبان سے جستا ہے پھبتا ہے۔ اس اعلان کی جو ہے اہمیت تیری زبان سے ہوتی ہے، سارا قرآن تجھے عطا کیا ہے، تیری زبان سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا شریعت کا جو قانون یا کوئی عمل یا کوئی اصول جو لوگوں تک پہنچایا، کوئی عبادت کوئی عقیدہ، وہ نبی کے توسل سے پہنچایا، حضور کے توسل سے۔ وہ خدا 332 بار لفظ کل، صرف لفظ کل یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو جو بھی حضور سے، حضور کے توسل سے، جو بات حضور کے توسل سے، جو بات وہ خدا ہو کے قادر ہو کے مالک چاہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں دلوں میں بھیج سکتا، کروا سکتا ہے، پر وہ اللہ ہو کے، قادر مطلق ہو کے، خدا ہو کے، مسجود ہو کے، معبود ہو کے، کوئی کام بھی جو امت کے کرنے کے لیے ہے
مرنے کے لیے ہے، عقیدتاً ہو یا عملاً ہو، وہ نبی کے وسیلے کے بغیر نہیں کرتا۔ خدا ہو کے بندے ہو کے ڈائریکٹ نبی کے وسیلے کے بغیر وہاں پر پہنچنا جاتے، پہنچ جائیں گے؟ جو رب ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، یہ بندے ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ نہیں، نبی کے وسیلے کی ضرورت ہے کوئی نہیں، نبی کے وسیلے کی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ وسیلہ تو تب ہو کہ جب وہ کسی کی سنتا نہ ہو۔ نماز دینے کے لیے کسی کی نہیں سنتا تھا، روزہ دینے کے لیے کسی کی نہیں سنتا تھا، احکامات دینے کے لیے کسی کی نہیں سنتا تھا، روزی دینے کے لیے نہیں سنتا کسی کی، روٹی دینے کے لیے نہیں کسی کی سنتا، سب کی سنتا ہے، پر نبی کے ذریعے سے کیوں؟ یہی تو بات ہے جس کی تمہیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، یا اللہ مدینہ ہمارا محبوب بنا دے جس طرح مکہ محبوب تھا۔ یہ دعا حضور کر رہے ہیں۔ او اشدہ، یا اللہ مکے سے بھی زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور جو مدینہ 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 کرتے ہیں، مدینہ 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 ورد کرتے ہیں، یہ بناوٹ نہیں، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، یہ رسول اللہ نے، ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے، مدینے کے تاجدار نے، والدہا کے چہرے والے نے خود دعا کر کے خدا سے محبت مانگی ہے۔ اور دسو تسی مدینے دا نام ہے لیں گے تے نبی فرما رہے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے ہیں یا اللہ مکے دی محبت نالو مدینے دی محبت زیادہ عطا فرما۔ تسی آدھے ہو مکہ مکہ کرنا، مکہ مکہ کرنا ہے، مکہ مکہ کرنا ہے، مکہ مکہ کرنا، اسی بھی آدھے ہیں مکہ مکہ کرنا، مدینے میں تسی نام نہیں لیندے۔ تو سرکار نے فرمایا عرض کی تھی یا اللہ مکہ ٹھیک ہے، وہ دی بڑی محبت ہے، وہ دے جئی تے وہ دے نال پاک دی، وہ دے نال پاک دی، وہ دے نال زیادہ محبت عطا فرما۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی افضلیت پر علماء نے، محدثین نے، ایک پوری جماعت نے یہ حدیث شریف بطور دلیل پیش کی ہے کہ مدینہ شریف سب بستیوں سے، سب شہروں سے افضل ہے، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر مدینہ کی موت عطا فرما۔ شہادت دی موت ہوئے تو نبی دے شہر وچ ہوئے۔ وہ آدھنے حضرت فاروق اعظم نالو وڈا تے قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں نا، تے فاروق اعظم نو مکہ شریف نہیں سی پیا دستا، فاروق اعظم کو مکہ شریف نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ اپنے نبی دے شہر مدینہ دی موت عطا فرما۔ شان ہے مدینہ شریف کی، عظمت ہے مدینہ شریف کی، اور یہ ساری عظمتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہمارے نام